اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منها بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا میں آگ محسوس کر رہا ہوں، میں جلدی تمہارے پاس لے کر آتا ہوں، کوئی خبر یا کوئی انگارہ چن کر لاتا ہوں تمہارے پاس تاکہ تم گرمی حاصل کر سکو۔ فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین۔ تو جب وہ اس کے پاس آئے تو آواز دی گئی کہ مبارک ہے وہ جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ کی ذات جو تمام عالموں کی پروردگار ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ اور ڈال دے تو اپنا ڈنڈا، وَأَلْقِ عَصَاكَ اور ڈال دے تو اپنا ڈنڈا، اور جب تو اس کو دیکھ، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ اور جب اس کو دیکھا، اور ڈال دے تو اپنا ڈنڈا، تو جب اس کو دیکھا تو وہ پھنکار رہا تھا جیسے وہ سانپ ہو۔ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ تو وہ پلٹا پیٹ پھیر کر اور واپس نہ مڑا۔ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، آواز دی اے موسیٰ ڈرو مت، میرے سامنے رسول ڈرا نہیں کرتے ہیں۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم، سوائے ان کے جس نے ظلم کیا ہو پھر نیکی کر لی ہو برائی کے بعد، اس کے بدلے تو میں معاف فرمانے والا ہوں مہربان۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اور داخل کرو تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، وہ نکلے گا سفید بغیر کسی بیماری کے۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ 9 نشانیوں میں سے ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بے شک وہ بد کردار قوم کے لوگ ہیں۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین، تو جب ان کے پاس ہماری کھلی اور واضح نشانیاں آ گئیں تو بولے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا ظلم اور سرکشی کے ساتھ، اور ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تو دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، تو دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ برادران ہمشیرگان، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اس وقت کا قصہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس ہو رہے تھے۔ طور پہاڑ کے قریب راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے رک گئے تھے، سخت سردی کا موسم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پلے بڑے تھے، وہاں پر ایک شخص کے گھونسا مار دیا تھا قبطی، جس کی وجہ سے وہ مر گیا تھا۔ بعد میں یہ راز جب کھل گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین واپس آ گئے تھے، اور مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا تھا،
اس شرط کے ساتھ کہ تم 8 سال یا 10 سال ہمارے پاس رہو گے۔ یہ 8 سال یا 10 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں یعنی بیوی بچوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے تھے اپنے کسی اور ٹھکانے کی طرف۔ وہاں انہوں نے اپنے گھر والوں سے یعنی بیوی بچوں سے کہا تھا، مجھے پہاڑ پر آگ نظر آ رہی ہے، انی آنست نارا، میں یا تو راستے کی خبر لاتا ہوں یا آگ لے کر آتا ہوں، تم یہیں ٹھہرو تاکہ تم ہاتھ سینک لو۔ لعلی آتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ لیکن جب وہ اس کے پاس پہنچے تو ایک آواز آئی کہ یہ جو آگ کے اندر ہیں وہ بڑی برکت والے ہیں۔ وہاں فرشتے موجود تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اسی کو فرمایا گیا انبور کا من فی النار ومن حولہا، بڑی برکت والا ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے۔ یہ گویا اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع بھی تھی کہ یہاں اللہ سے ملاقات اور کلام کا وقت ہے۔ اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استقبال اور ان کو اللہ کی طرف سے یہ سلام بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حالانکہ سلام میں پہل کرنی چاہیے تھی، لیکن ان کو معلوم ہی نہ تھا کہ کیا قصہ ہے۔ اچانک ہی پیڑ سے یہ آواز آئی تھی، اس واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام اور استقبال ہوا۔ آگے بتایا گیا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام عالموں کے پروردگار اللہ کی ذات پاک ہے۔ یعنی یہ مت سمجھنا کہ یہ خدا خود یہاں موجود ہے، یہاں صرف اس کی تجلی ہے۔ ذات باری تعالیٰ کسی جگہ محدود نہیں ہوتا ہے، اس کی ذات اس چیز سے پاک ہے وہ کسی جگہ میں محدود ہو۔ پھر آواز آئی، اے موسیٰ میں ہوں اللہ زبردست اور حکمتوں والا۔ یہ آواز اللہ کی تھی۔ یہ آواز کیسی تھی؟ یہ سوال ہے۔ تو یہ آواز ایسی آواز نہ تھی جیسی ہم اپنی کانوں سے سنتے ہیں، جو ایک طرف سے آتی ہے اور ایک طرف کو جاتی ہے، جس کی حد اور سمت ہوتی ہے، بلکہ یہ آواز جو آ رہی تھی یہ اللہ کی آواز تھی، ایک روحانی آواز تھی جس کو ہم دنیا میں نہیں سمجھ سکتے۔ بس وہ آواز ایسی تھی جو اللہ کی شان کے مناسب تھی۔ یہی بات درست ہے، اور اس کی حقیقت کو اس سے آگے سمجھنے کی کوشش نادانی ہے۔ آگے پھر حکم ہوا، اے موسیٰ، یا موسیٰ ان القی عصاک، اپنا ڈنڈا زمین پر ڈال دو۔ تو وہ ڈنڈا سانپ بن کر لہرانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فطرت بشری کے مطابق ڈر کر پیچھے ہٹے تو آواز آئی، یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ ڈرو مت، میری بارگاہ میں رسول ڈرا نہیں کرتے ہیں۔ عزیزو غور کرو، کیا عجیب بات فرمائی ہے۔ آدمی جب اللہ کے پاس ہو، اللہ کا رسول جب اللہ کے پاس موجود ہو تو اس کو کس بات کا خوف؟ اسے کسی بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہو، اس کو کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈرے تو وہ جس نے ظلم کیا ہو، گناہ کیا ہو، جو رب کا نافرمان ہو۔ وہ مخلوق سے ڈرے کہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ جو رب کا مہمان ہو، وہ جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہو، جو رسول ہو، اس کو کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول کسی سے نہیں ڈرا کرتے۔ اگر کوئی ظالم ہے تو وہ اس ظلم کے بدلے کوئی نیکی کر لیا کرے تو اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے، اس لیے کہ ان کے دل میں یہ خیال موجود تھا کہ میں نے ایک قبطی کو قتل کیا ہے ناحق۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تھے، اس لیے انہوں نے ایک قبطی کو گھونسا مار دیا تھا جس سے وہ مر گیا تھا۔ ان پر قتل کا الزام تھا، اس وجہ سے ان کے دل میں ڈر تھا کہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا، کہیں اس گناہ کی سزا تو مجھے نہیں دی جا رہی ہے۔ اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے تاکہ گناہ کی جو وحشت دل پر سوار ہے اس سے نجات حاصل ہو، اس سے دوری حاصل ہو۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو گھونسا مارا تھا اور اس سے آدمی مر گیا تھا تو اس سے تو فوراً توبہ کر لی تھی۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، میرے رب میں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے،
تو اس گناہ کو معاف فرما دے، اور اللہ نے گناہ معاف بھی فرما دیا تھا۔ وہ گناہ نہیں تھا، وہ تو صرف خطا تھی جو من جانب اللہ سرزد ہو گئی تھی۔ یاد رکھیں، گناہ کے بعد توبہ کر لی گئی ہو تو اللہ اس کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ یہ ارشاد ان لوگوں کو بتانے کے لیے بھی ہے جو رسول نہ ہو، کہ وہ توبہ کر لیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کیونکہ رسول تو معصوم ہوتے ہیں۔ عزیزو، گناہ کی نحوست دل میں خوف پیدا کرتی ہے، اور گناہ سے توبہ دل میں ہمت اور جرأت پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد حکم دیا گیا کہ تم اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال لو، تم اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال لو، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ سفید اور چمکدار ہو کر بغیر کسی بیماری کے باہر نکل آئے گا۔ یہ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے کر تم جاؤ گے، کیونکہ وہ قوم گناہگار اور فاسق ہو رہی ہے۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 9 معجزات عطا فرمائے تھے، ان کا بیان سورہ اعراف میں موجود ہے۔ 9 معجزات کیا تھے؟ عصا، دوسرا ہاتھ کا چمکدار ہونا، تیسرا جادوگروں کو شکست دینا، چوتھا ملک میں قحط پڑنا، پانچواں طوفان، چھٹا ٹڈی دل، ساتواں گندم میں کیڑے پڑنا، آٹھواں ہر جگہ مینڈک کا پیدا ہو جانا، اور 9واں پانی کا خون بن جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کل 9 معجزات عطا ہوئے تھے۔ وہ ان کو فرعون اور اسی قوم کے پاس لے کر گئے، واپس اس کے پاس پہنچے، اس کو سمجھایا کہ گناہوں سے باز آ جاؤ اور توبہ کر لو۔ قوم معجزات کے آگے مجبور تو ہو گئی۔ جب آفت آتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتی تھی کہ یہ مصیبت چلی جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، مگر ایمان نہیں لاتی تھی۔ سورہ اعراف میں اس بات کا تذکرہ ہے، وہ بار بار کہتے تھے مصیبت ٹل گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ مصیبت ٹل جائے، مگر جب مصیبت ٹل جاتی تھی تو ایمان لانے سے انکار کر دیتے تھے۔ فلما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون۔ جب انہوں نے بار بار ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کیفیت کو اس طرح سے یہاں پر بیان فرما رہا ہے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا انفسهم ظلما وعلوا۔ انہوں نے معجزات کا انکار کیا ظلم اور سرکشی کے ساتھ، ان کے دل اس کا یقین کر چکے تھے کہ یہ معجزات اللہ کی طرف سے ہیں اور حضرت موسیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ جب ان کے انکار اور سرکشی کی حالت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ عزیزو، یہ قصہ ہے، اس میں بڑی عبرتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 طرف لڑائی لڑنی پڑی تھی۔ ایک تو وہ قوم جو بنی اسرائیل کو غلام بنائے ہوئے تھی، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو اس کی غلامی سے نجات دلائی تھی، اور بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے وہ پوری کی پوری قوم دریا کے اندر غرق ہو گئی تھی، بادشاہ سمیت۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس قوم کو لے کر باہر نکلے تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین کی خدمت انجام دی اور مخالفوں سے مقابلہ کیا، اللہ سے دعائیں کی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اللہ فرماتا ہے دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔